بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج سورۃ النساء کی آیت نمبر کیا ہے جی سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 ہے بیٹا۔ دیکھیں سیریل کے اعتبار سے آیت نمبر 11 ہے سیریل کی، لیکن سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 تک آپ پڑھ چکے، اور اس کے بعد پھر بیچ میں پورے کا پورا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے کچھ اور مسئلے مسائل بیان ہوئے ہیں جو آپ کے گریڈ کے نہیں ہیں، آپ کے لیول سے اونچے ہیں، اور اب جو آپ کے لیول کے مطابق باتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے آیت نمبر 29، ٹھیک ہے جی۔ اس کے سب سے پہلے میں الفاظ معنی بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ پہلے لفظ گزر گیا جی، یا ایھا کیا معنی ہے جی؟ یا ایھا میں پیچھے بتا چکا ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے اے۔ یا ایھا الناس پیچھے گزرا ہے نا، یا ایھا اس کا معنی ہوتا ہے اے، یہ خطاب کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے جو لفظ آتا ہے اس کو جس کو خطاب کرنا ہوتا ہے، تو یا ایھا الذین، یہ الذین بھی پہلے گزر چکا ہے۔ الذین کا معنی کیا ہے؟ وہ لوگوں جو، اے وہ لوگوں جو۔ یا ایھا الذین کے معنی کیا کریں گے جی؟ اے وہ لوگوں جو آمنو، کیا معنی ہے جی آمنو؟ ایمان لائے ہو۔ آمنو کا معنی یا ایھا الذین آمنو کیا معنی کریں گے جی؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ لا تاکلوا، یہ بھی لفظ پہلے گزر چکا ہے جی، لا تاکلوا کیا معنی ہے لا تاکلوا؟ شاباش۔ لا کے معنی ہوتے ہیں نہ، مت، تاکلوا تم کھاؤ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم مت کھاؤ۔ لا تاکلوا، لا تاکلوا کے معنی کیا ہے جی؟ اموالکم، یہ لفظ پہلے 2-3 دفعہ گزر چکا ہے۔ اموال کس کی جمع ہے؟ اور کم کا معنی تمہارا، کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، اور اموال مال، اموالکم کا مطلب تمہارا مال، تم مت کھاؤ تمہارا مال۔ بینکم، بینکم، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور کم کا معنی وہی ہے کیا جی؟ تمہارے، یہاں پہ معنی کریں گے تمہارے، بینکم تمہارے درمیان، یعنی آپس میں۔ اس کا سلیس ترجمہ ہوگا آپس میں، یہ لفظی معنی ہے، لیکن سلیس جب ترجمہ جب کریں گے تو اس کا معنی ہوگا آپس میں، تمہارے درمیان یعنی آپس میں، تمہارا مال آپس میں نہ کھاؤ۔ بالباطل، بال کیا معنی ہے جی باطل کا؟ شاباش، ناحق طریقے سے، ناحق طریقے سے۔ با کا مطلب ہوتا ہے طریقے سے، اور باطل کا مطلب ناحق، یعنی ناحق طریقے سے آپس میں اپنا مال مت کھاؤ۔ یہ ایک حکم ہو گیا جی۔ یا ایھا الذین آمنو کیا معنی ہے جی یا ایھا الذین آمنو؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ لا تاکلوا اموالکم، لا تاکلوا تم مت کھاؤ، اموالکم اپنا مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناحق طریقے سے مال مت کھاؤ۔ ناحق طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ناحق طریقے کیا کیا ہیں پتہ ہے؟ پچھلے سال پڑھے ہیں نا، حرام طریقے جو ہوتے ہیں۔ ناحق طریقے کیا ہیں؟ چوری کر کے کھانا، رشوت لے کے کھانا، سود لے کر کے کھانا، مال لوٹ کر کے کھانا، کسی کو مار کے اس کا مال لے لینا، کسی کا حق غصب کر لینا، یہ سارے ناحق طریقے ہیں۔ اتنا تو سادے مت بنو، ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہو۔ آگے نیکسٹ،
الا ان تکون تجارتن، الا یہ حرف استثناء کہلاتا ہے بیٹا، یعنی اس کے بعد جو سنٹینس آتا ہے وہ بات کہی جاتی ہے جو اس میں سے اجازت دی گئی۔ یہاں پر تو اجمالی طور پر منع کر دیا کہ آپس میں تم نے ناحق طریقے سے کسی کا کوئی مال نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ البتہ اجازت کس چیز کی ہے؟ الا کا معنی ہوتا ہے مگر، الا کا مطلب مگر، یہ جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئے گا اس کے معنی یاد رکھیے گا، الا اس کے معنی کیا ہے؟ ان تکون، ان کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، کیا مطلب ہے ان کا؟ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں نا یہ۔ ان کے معنی کہ، آگے تکون، تکون کے معنی ہو، الا ان تکون مگر کہ ہو، تجارتن، تجارتن کے معنی کیا ہے؟ تجارت، بزنس۔ ان تراض منکم، ان کا مطلب سے، ترازن، ترازن کا مطلب رضامندی، ترازن کا معنی رضامندی۔ آگے جی منکم، یہ بھی لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے، اور کم کا مطلب تمہارے یا تم، جی۔ اور منکم یا بینکم کے معنی تقریباً سیم کیے جاتے ہیں، آپس میں۔ اس کا سلیس ترجمہ جب کریں گے تو پھر معنی یہی کریں گے، آپس میں۔ اب اوپر کہا کہ جی ناحق طریقے سے نہیں کھاؤ، البتہ اس کا حق طریقہ کیا ہے اس کو بتایا۔ ناحق طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، اب حق طریقہ، جائز طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس میں سب سے پہلا یہ بتایا الا ان تکون تجارتن عن تراض منکم، کہ تم آپس میں تجارت کرو ایک دوسرے کی رضامندی سے، تجارت ہو لیکن باہم رضامندی سے ہو، آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی سے۔ آگے سیکنڈ بات، ولا تقتلوا انفسکم، آگے کیا کہا جی؟ بولیں، ولا تقتلوا، ولا کے معنی کیا ہے؟ ولا کے معنی، واو کے معنی کیا ہے؟ اور لا کے معنی نہیں۔ تقتلوا، تم قتل کرو، تو اب کیا معنی ہوگا جی؟ ولا تقتلوا، بولو بولو شاباش، اور تم قتل مت کرو، ولا تقتلوا، اور تم قتل مت، انفسکم، انفسکم کیا مطلب ہے؟ انفسکم، انفس نفس کی جمع ہے، نفس کی جمع، نفس کہتے ہیں جان کو، کم تمہاری، کم کا معنی تمہاری، تم قتل مت کرو تمہاری جان کو، یعنی اپنی جانوں کو تم قتل، اپنی جانوں کو تم قتل، ان اللہ کان بکم رحیما، انا کا معنی بے شک، یہ پہلے گزر چکا ہے، یاد رکھنا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علیکم، ان اللہ کان بکم، علیکم نہیں ہے بکم، تمہارے ساتھ، با کے معنی ہوتا ہے ساتھ، اور کم کا مطلب تمہارے، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے، رحیمہ، رحیمہ کے معنی کیا ہے جی؟ مہربان، یعنی اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، اللہ تمہارے اوپر ترجمہ سمجھ میں آیا جی؟ ایک دفعہ پھر سن لیں، غور سے دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنو، کیا معنی کریں گے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تاکلوا اموالکم، شاباش، یعنی تم اپنا مال مت کھاؤ، بینکم آپس میں، بالباطل، اب یہاں تک اہل ایمان کو کس چیز سے منع کیا گیا؟ چوری، ڈکیتی، لوٹ کسوٹ،
تمام وہ طریقے جو ناحق ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، سب منع کر دیے۔ مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، یعنی جو بھی حرام طریقہ ہے اس کو مت اپناؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بولو سمجھ میں آ گئی؟ آگے نیکسٹ دوسرا حکم یہ دیا، الا ان تکون تجارتن، مگر یہ کہ تجارت ہو، ان تراض منکم، تمہارے باہم آپس میں رضامندی کی، یعنی بزنس کرو، آپس کے لین دین ہو لیکن باہم رضامندی سے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں، اب مثال کے طور پر ایک جگہ پہ میرا پلاٹ ہے اور میں بیچنا ہی نہیں چاہتا، اور بندے نے پلاٹ لینا ہے، اور وہ پلاٹ لینے کے لیے وہ 4 گنڈوں کو لے آئے اور گن پوائنٹ پہ کہے کہ جی بیچنا ہے یا مار کھانی، تو یہ تجارت بھی رضامندی سے، میں کچھ چیز بیچنے کے لیے تیار ہوں اور دوسرا فریق لینے کے لیے تیار ہے، باہم راضی ہیں، اور سودے پہ بھی رضامندی ہے، جتنے پہ ڈیسیژن ہوا ہے ریٹ پر بھی راضی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل ہے اس کی بہت ساری۔ بہرحال تجارت کو جائز قرار دیا، باہم تجارت کو کیا کہا جی؟ حرام کاموں سے منع کیا ہے جن سے مال دولت آتی ہو، اور تجارت کو جائز قرار دیا ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی خاص اور اہم نصیحت کی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ کیا معنی جی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ؟ تم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ دیکھو دونوں مراد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم کسی کو ناحق مت مارو، اور یہ بھی ہے کہ تم اپنے آپ کو ناحق مت مارو، یعنی خودکشی مت۔ یعنی اگر تم کہیں کسی کے پریشر میں آگے ہو، یا کوئی تنگی میں آگے ہو، یا معاشی تنگی میں آگے ہو، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ منع کیا گیا کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل، سمجھے ہو؟ اور اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ بھی در حقیقت اپنے آپ کو قتل کرنا، کیوں؟ اس کے قتل کے بدلے میں اس کو بھی مارا جائے، اس لیے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ دوسرے کو مارنا بھی ایسا ہی ہے جیسا اپنے آپ کو ہی بندہ مار رہا، کیونکہ آج اگر جذبات میں آ کر کے کسی کا قتل کر دیا، وہ در حقیقت اپنا قتل کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے منع کیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، یہ تیسرا حکم۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی شفقت کو بیان کیا، ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر تم حرام سے بچو گے، سنیے گا، اگر تم حرام سے بچو گے، جائز تجارت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور دولت میں برکت دے گا، اور پھر تم اگر کسی کو قتل نہیں کرو گے، یعنی فتنہ اور فساد برپا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے اپنی رحمتوں اور مہربانیوں کے دروازے کھول دیں۔ یہ مطلب اگر تم حرام سے بچو گے اور جائز تجارت کرو گے، اور کسی قسم کا آپ فتنہ اور فساد برپا نہیں کرو گے، قتل و غارت نہیں کرو گے، امن اور سکون سے اگر رہو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے رحمت اور مہربانیوں کے دروازے آپ کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا یہ ترجمہ؟ انڈرسٹوڈ؟ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ ہیں جی؟